الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ آج ہم اس کی توفیق سے اللہ کے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے اور اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس آنے کو، ہماری اس عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہم آمین. معزز بھائیوں، ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کل کا دن کیا ہے؟ جمعہ ہے. یاد دلانا پڑتا ہے. جمعہ کے بارے میں آپ بہت سارے آداب بھی سیکھے تھے، تاکہ 2-3 منٹ میں اس کا جو ہے ہم اعادہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. جمعہ کے آداب کیا ہیں؟ جی، چل کے آنا ہے. جمعہ کے دن ایک ادب میں سے ایک ادب کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے کہ انسان چل کے مسجد تک آئے. اور کوئی اہم بات؟ سورۃ الکہف پڑھنا. سورہ قاف بھی ایک ہے. سورۃ الکہف سورہ نمبر 18. سورہ نمبر 18 اس کی تلاوت کرنا. اس کی فضیلت کیا ہے؟ بارک اللہ فیکم. ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اللہ تعالیٰ ایک نور دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پورا 8 دن اللہ کی حفاظت میں بندہ آ جاتا ہے. ابھی کوئی جہاں پر بھی زیادہ بولتے ہیں، دوسروں کو موقع دیجیے. مبارک بولیے. جمعہ کے دن ایک فضیلت، ایک گھڑی رکھی گئی ہے جس میں بندوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. علماء نے راجح قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها آخر ساعة بعد العصر. کہا کہ اس گھڑی کو تلاش کرو عصر کے آخری لمحات میں، مغرب سے پہلے. تو اس لحاظ سے جو علماء نے جو ہے اس وقت میں دعا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اور بات ادھر سے آوازش نہیں آتی. اول وقت میں جو ہے مسجد کو آنے کی کوشش کرنا. بڑی فضیلتیں ہیں اس کی. اونٹ کا ثواب ہے. دوسرا گائے کا ثواب ہے. تیسرا بکرے کا ثواب ہے. چوتھا مرغی کا. اس کے بعد انڈا. اب بعض لوگ بولتے اونٹ قربانی دینے کا ثواب. اب انڈا آیا تو یہاں کیا کریں گے؟ تو اس میں بہتر ہی ہے صدقہ دینے کا ثواب بتا دیجیے. اونٹ قربانی دینے کا ثواب، گائے قربانی دینے کا ثواب، بکرا قربانی دینے کا ثواب، مرغی قربانی دینے کا ثواب. انڈے کے پاس آ کے کیا کر دیتے؟ انڈا صدقہ دینے کا ثواب بول دیتے. تو پورا صدقہ ہی کر دیں گے. بہرحال جو ہے ایک ثواب رکھا گیا ہے. یہ اول وقت میں آ کے ثواب حاصل کرنا ہے. اور بھی کچھ بول رہے تھے آپ آخر میں؟ احسنت. سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لینا ہے. اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ انسان دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. ابھی کچھ یاد آتا ہے؟ بارک اللہ فیکم. جمعہ کے دن کثرت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے امتی اور سچے امتی ہونے کی دلیل ہے. خالی بولنا نہیں، پڑھنا، کثرت سے پڑھ کے دکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلِيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيكُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. لوگوں جمعہ کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ تو وفات پا جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کو حرام قرار دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء. کہا کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء کے جسموں کو نہیں کھایا جاتا. مطلب کیا ہے؟ آپ کی وفات تو ہو جائے گی، وہ زندگی کیا زندگی ہے؟
عالم برزخ کی زندگی ہے، وہاں آپ کو درود پیش کیا جاتا ہے، ہمیں درود پڑھنا ہے۔ اور کچھ جی، امام سے قریب ہو کے بیٹھنا، اور مسجد میں آتے ہی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا، پڑھے بغیر بیٹھے تو غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اٹھا کے کھڑا کیا، آگے بیٹھے تھے، پوری مجلس میں اٹھا کے کھڑا کیا، انہوں برا سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اترنے بعد لڑے، اتیادی میں کہیں بولے بول کے۔ امام جو ہے اگر غلطی دیکھتے ہیں تو وہیں پر جو ہے اگر اصلاح کر رہے ہیں تو صحیح بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو روکا بیٹھنے سے، کیا صحابی کا نام کسی کو یاد ہے؟ اس دن اچھا یاد دلایا تھا میں صحابی کا نام، سلیک بن غطفان رضی اللہ عنہ، نام اچھا ہے سلیک، بہت اچھا نام ہے، صحابی کا نام ہے، تو اپنے بچوں کا نام صحابی کا نام رکھیے، سلیک بن غطفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابی آ کے بیٹھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جمعہ کی نماز کے بعد کتنے رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے۔ کہاں؟ مسجد میں پڑھے تو، گھر میں پڑھے تو 2 رکعت۔ اب بعض لوگ جو ہے مسجد میں 4 گھر میں 2، ایسا ہے نہیں ہے۔ اگر یہاں پڑھ لیے تو ہاں آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھنا چاہتے تو 2 رکعت پڑھتے تھے، اگر مسجد میں پڑھنا چاہتے تو 4 رکعت پڑھتے تھے۔ اور کچھ بات نہیں کرنا، لغو کام نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث ہم نے سنا تھا کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کو پوچھے، کس کے بارے میں؟ سورہ ملک کے بارے میں پوچھے۔ کسی کو یاد ہے صحابہ کا نام؟ ابو ذر غفار رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو پوچھے خطبے کے درمیان میں، ایک سورت کب نازل ہوئی بول کے، انہوں کیا بشنے بولے، نماز کے بعد کیا بولے، تمہیں جمعہ کا ثواب نہیں ملا۔ وہ دوڑتے ہوئے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ ابی نے سچ کہا، قرآن کے بارے میں بھی بات کریں گے مسجد میں، جمعہ کے وقت میں جمعہ چلا گیا۔ آپ دنیا کے بارے میں بات کریں تو رچ گئے۔ جو بھی تیاری کرنا ہے وقت پہ کرنا۔ البتہ اگر کوئی جو ہے مسجد کا مینجمنٹ ہے، مائک کا مسئلہ ہے، کوئی بڑی پریشانی ہے، کوئی آدمی آگے بڑھ کے کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن بات چیت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پہلے سے انتظام کرنا ہے، درمیان میں اگر کوئی مشکل ہو گیا، مائک کا ساؤنڈ بڑھ گیا، کوئی کم کر دے، یہ الگ بات ہے، لیکن پورا کام نہیں کرنا۔ اذان کے بعد سے شروع کرتے بہت سارے لوگ، پورا جانے مسجد سیدھا کرنا، بچوں کو بیٹھانا، ایسا نہیں ہونا ہے۔ اور کچھ نہیں پڑھے تو کچھ وعید ہے، 4 لوگوں کے لیے معاف ہے، بلکہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے۔ کوئی بتائیں گے؟ بولیے عبد المقید، کیا بولے؟ ماشاء اللہ، کس کو بھی سمجھ میں نہیں گا وہ خواتین اسلام کا تو کوئی بولتے، کیا مطلب اس کا؟ عورتوں کے لیے، ماشاء اللہ، اللہ آپ کے لیے برکت دے، آمین بولو بھائی، ماشاء اللہ، کتنی فصیح لفظ بولتے ہیں، یہاں بولنے مجھے ڈر لگتا، سمجھ میں آتا کہ نہیں بولے۔ خواتین اسلام کے لیے معاف ہے، اور چھوٹے بچوں کے لیے معاف ہے۔ معاف ہے کا مطلب چھوٹ گیا تو گناہ نہیں، مسافر کے لیے، اور غلام کے لیے، بیمار کے لیے، کتنے ہو گئے؟ 5 لوگوں۔ اس کے علاوہ کوئی چھوڑتا ہے تو جمعہ 3 لگاتار چھوڑے گا تو کیا گناہ ہے؟ اس کے دل پہ جو ہے مہر لگ دیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں یاد رکھ کے جو ہے آپ اتنے باتیں، جمعہ آیا تو اتنے باتیں یاد کرنا، اتنے باتیں یاد کریں گے تو جمعہ کا جو ہے حقیقی معنوں میں ہم کو جو ہے اہتمام ہوگا۔ اور جمعہ کے دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو جتنی تیاری کرتے ہیں، حالانکہ ان دونوں سے بھی زیادہ افضل کون سا ہے؟ جمعہ کا دن۔ اس کی 5 خصوصیات ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، کوئی بتائیں گے؟ آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخلہ دیا گیا، اسی دن زمین پہ اتارے گئے، جی قیامت بھی اسی دن آنے والی ہے، ایک گھڑی ہے اس میں جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ 5 خصوصیات ہیں جمعہ کی، کسی اور دنوں میں نہیں ہیں۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، آپ نے ایک بار نہیں بار بار سنا ہے، اس لیے میں نے 5 منٹ میں دہرا دیا تاکہ جو ہے آپ مکمل طور پر جو ہے جمعہ کا ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بات ایک ختم ہوئی۔ دوسری بات، ہم سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، یہ نہیں ہونا، اس لیے جو ہے بس آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں
خطبے کے درمیان۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں پانے کے لیے کتنے کام بتایا تھا؟ نہیں، 8 کام کیے، کم کرتے یاد نہیں کیا؟ مکمل کتنے ہیں؟ 8 کام کریں گے، یا 8 میں سے جو ہم سے ہو سکتا ہے کریں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنت میں ملنے والی ہے۔ ایک بولیے، بچیاں کسی کے پاس ہیں، 3 لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں، کسی ایک لڑکی بھی اللہ تعالیٰ دیا ہے، ان کو اسلامی طریقے کے مطابق تربیت دینا۔ عائشہ نے بے پردہ گھومو، حدیث میں تو فضیلت آئی ہے، اب وہ نمازی چھوڑ رہے ہیں، قرآن بھی تعلق نہیں ہے، بے پردہ بن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اسلامی طریقے کے مطابق انہیں نماز کا حکم دے رہے ہیں، پردے کا اہتمام کرا رہے ہیں، بالغ ہوگی تو شادی کر کے دے رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اور وہ دونوں ایسا رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، اور سچی محبت کرنا، اور جی اطاعت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، 3 ہو گیا، اور جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا، اور اچھے اخلاق کو اپنانا۔ جی بارک اللہ فیکم، یتیموں کا خیال کرنا۔ 6 کثرت سے نفل نماز پڑھنا۔ پورے تمیش بولتے ہیں جی، ادھر سے کیا بھی آواز آتی نہیں، انہوں بیٹھے نا، انہوں بھی تھے، آپ بھی تھے کل۔ آپ بولیے، ایک بولیے، لاسٹ ایک باقی ہے۔ مبارک بھی وعدہ کرے تھے کل، یاد نہیں ہے؟ لاسٹ دعا کا اہتمام کرنا۔ کیا کرنا؟ ایک دعا ہے قرآن اور حدیث میں آئی ہوئی ہے، وہ دعا پڑھیں گے تو صحبت ملے گی۔ یاد کر، تم وعدہ کرے تھے، نماز کے وقت کوئی پوچھے بھی نہیں، پھر بھی میں دعا بھیج دیا آپ کو، یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس کا واقعہ بھی جو ہے یاد ہے، حضرت ابو بکر و عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو کون نماز پڑھ رہے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، مانگو تمہاری مانگ آج پوری ہونے والی ہے۔ چلے گئے، جا کے کیا بولے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو؟ قرآن جیسے اللہ نے نازل کیا ویسے سننا چاہتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود سے سنو۔ اب یہ دونوں کیا کیے؟ صبح میں جا کے عبداللہ بن مسعود کو خوشخبری سنانے گئے۔ اتنی بڑی بات بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن جیسے سننا چاہتے جبرائیل علیہ السلام نے لایا ویسا سننا چاہتے تو عبداللہ بن مسعود سے سنو۔ لیکن ایک بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں، کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مانگو تمہاری مانگ پوری ہو جائے گی، تو تم کیا مانگے؟ کیسا شوق دیکھیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں ایک دعا پڑھا، وہ دعا کل آپ کو میں نے سنایا، اللہم انی اسألک، پڑھیے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ينفد ومرافقة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اس کا معنی یاد ہے؟ اے اللہ ایسا ایمان نصیب فرمائیے جو کبھی میں مرتد نہ ہو جاؤں، ایمان پہ جما دیجیے۔ ایسی نعمتیں عطا فرمائیے جو کبھی ختم نہ ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ جنت عطا فرمائیے، اور جنت میں بھی مجھے کس کی رفاقت؟ جنت میں اعلیٰ درجوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائیے۔ یہ خواتین کے لیے بھی، سب کے لیے بھی دعا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت مختصر دعا، بہت قیمتی دعا آپ کو میں نے دی ہے، پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، میں نے آپ کے سامنے جو ابتدا میں جو آیت پڑھی اس کا معنی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ کون سے پارے میں ہے؟ کون سے سورے میں ہے؟ سورہ بقرہ میں، الف لام میم میں ہے، سورہ ابراہیم میں، سورہ بقرہ بول دیا نا میں، سورہ جی۔ اب یہ دعا کون کرے؟ ابراہیم علیہ السلام کرے۔ کب کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم یہ جنگل میں تمہیں اللہ کا گھر بنانا ہے،
تو ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر. خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ, میں نے جو نیکی کی ہے تیرا گھر بنا کے, میری نیکی کو قبول فرما لے, بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ہم ایسا ہی آیت پڑھ کے جاتے ہیں, لیکن تفسیر لکھنے والے مفسرین یہ قول ذکر کرتے ہیں ہمارے اسلاف اکرام جب بھی اس آیت پہ پہنچتے زار و قطار روتے تھے, زار و قطار روتے تھے. اس لیے روتے تھے, کہا کرتے تھے یا قلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف الا يقبل عملك. اے رحمان کے خلیل, اللہ کا گھر بنا رہے ہو اللہ کے حکم سے اور ڈر رہے ہو کہیں تمہاری نیکی ضائع نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا کے ڈر رہے تھے, اے اللہ میں نے بہت بڑی نیکی کی ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہیں میری کسی غلطی کی وجہ سے یہ نیکی میری ضائع نہ ہو جائے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آتی ہے؟ نیکی کرنا بڑی بات نہیں. جس کے پاس 100 روپے 200 روپے وہ ایسا ہی جاتا ہے. جو زیادہ لاکھوں کروڑوں والا ہے, سونا چاندی لے کے جا رہا ہے, جتنا ہو سکے اتنی حفاظت کرتا کہ نہیں؟ ایسا رکھ کو چلے جاتا باہر, گھر میں ایسا رکھ کو چلے جاتا, کوئی پیسہ کتنی حفاظت کرتا, 4-5 لاکھ ڈالتا ہے پیسہ کہیں گھوم نہ جائے. یہ دنیا کے سلسلے میں ہم نیکی کریں اور نیکی کی حفاظت نہ کریں, یہ ہماری بیوقوفی ہے. شیطان کی بڑی کوشش ہوتی ہے, شیطان بڑا مکار ہے. نیکی تو ہو جاتی ہے, کرا دیتا ہے, نیکی کو کیسے ضائع کرنا وہ فکر کرتا ہے, اس کی نیکی کو کیسے برباد کرنا. تو آج ہم یہی جانیں گے نیکی کو برباد کرنے کے 4 راستے. ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والے 4 راستے کیا ہیں, اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے, جانیں گے انشاءاللہ. اور اس پہ جو ہے جہاں تک ہو سکے چھوٹی نیکی کرے اس کی حفاظت کرو, ضائع مت کرو. نیکی کرنا بڑی بات نہیں, نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا. اسی لیے ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ بارک اللہ فیک, اللہم بلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. جب رمضان آتا تو جم کے عبادتیں کرتے تھے, جب رمضان ختم ہوتا اس کے 6 مہینے تک پھر دعا کرتے تھے, اے اللہ ہم نے جو کچھ عبادتیں کی قبول فرما لیں. بات سمجھ میں آئی؟ نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنا یہ انبیاء کی صفت ہے. ابراہیم علیہ السلام اور بڑے بڑے انبیاء نیکی کر کے نیکی کی حفاظت کرتے تھے. تو میرے لیے اور آپ کے لیے عزت ضروری ہے, نیکی کریں, اپنی نیکی کو ضائع نہ کریں. نیکی ضائع ہوتی ہے انسان کی, وہ ہے سب سے بڑا چور دروازہ شرک. انسان کی زندگی میں جب شرک آتا ہے اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. آپ نے مسجد بنائی, 10 حج کیے, عمرہ کیے, غریبوں کی یتیموں کی کفالت کرتے ہیں, ماہانہ اتنا راشن دیتے ہیں, کیا ہے وہ سال میں ایک بار جو ہے چادر چڑھاتے ہیں مزار میں, نماز بھی پڑھتے ہیں, چادر بھی چڑھانے جاتے ہیں مزار کو. نعوذ باللہ. نیکیاں باقی رہیں گی, برباد ہیں. شرک. آپ بیٹھے ہیں, میرے سارے بھائی بیٹھے ہیں اور جوان بچے اور سب خواتین اسلام بھی ہیں, یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں شرک کتنا بھیانک جرم ہے اور کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ ہے ہمارے معاشرے میں. ہمارا بھائی شرک کرتا ہے, ہماری پھوپھی شرک کرتی ہے, ہمارے کان پہ جون تک رہتی نہیں. آج تک ہم نے کبھی سمجھایا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کوشش نہیں کرتے, طائف پہنچے, کہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تاکہ یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچے. آج جا کے اس مسجد میں جو ہے آرام سے بیٹھ کے توحید کی بات کر رہے ہیں. توحید کو پھیلانے کے لیے کتنی قربانیاں دی صحابہ نے, کتنا برداشت کیا. یہ جو ہے امانت ہے. کیا ہے؟ توحید ایک بہت بڑی امانت ہے. اس امانت کو خزانے کا اژدہا ہم نہیں بننا ہے.
ہم اس امانت کو اللہ کے ان بندوں تک پہنچانا ہے جن تک یہ نہیں پہنچا ہے. پہنچائیں گے انشاءاللہ، اپنی طاقت کے مطابق آپ پہنچائیے. توحید. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور میں فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں کفر کرتے ہیں، شرک کو اپناتے ہیں، ان لوگوں کی نیکیوں کی مثال، اچھے اعمال کی مثال اس ریت کی طرح ہے جسے وہ پانی سمجھتا ہے. دور سے جاتا ہے تو وہاں کچھ نظر نہیں آتا. آپ صحرا کا سفر کریں تو معلوم ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی ریت پہ سفر کرتا ہے، کبھی آپ اچھے روڈ میں آپ سفر کرتے ہیں تو دیکھیے دور سے آپ کو ایسا لگے گا کہ بہت بڑا پانی نظر آتا ہے. آپ قریب جائیں گے تو کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے یہی تعبیر استعمال کی ہے، کہا کہ کافر کے اچھے کاموں کی مثال ویسے ہی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، شرک بھی موجود ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہوں. مرنے کے بعد معلوم ہوگا اس کی کیا نیکی بھی باقی نہیں ہے. کتنا کھلایا، کتنا پلایا، کتنا بنایا، سب بیکار ہے. کس وجہ سے؟ شرک ہے اس کی وجہ سے. سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا مثل الذین کفروا اعمالهم بربهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. ان لوگوں کی مثال دنیا میں شرک بھی کرتے ہیں اور اچھے کام بھی کرتے ہیں. کیسی مثال؟ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دے کے سمجھاتے ہیں. ایک راکھ کا تودہ پڑا ہوا ہے. راکھ معلوم ہے؟ لکڑی جلانے کے بعد راکھ کا ایک تودہ ہے. اللہ کہتے ہیں وہ راکھ کے تودے پر ایک زبردست ہوا چلی، راکھ باقی رہے گی وہاں. تو کافر کی اچھائیاں، مشرک کی اچھائیاں وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا عمل کیا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ وہ شرک ہے جو اس کی نیکیوں کو اڑا کے پھینک دیتی ہے. اللہ، شرک سے نیکی برباد ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. آپ کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا. زمانے جاہلیت میں ایک آدمی تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ابن جدعان. کیا نام بولیے؟ ابن جدعان. سیرتی کتابوں میں اس کا نام موجود ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی ابن جدعان کے بارے میں ذرا مجھے سمجھائیے کہ وہ کتنا اچھا انسان تھا، اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو گھر بنا کے دیے، کتنے لوگوں کو کھلاتا تھا، کتنے لوگوں کو راشن پہنچاتا، اور عمرے کے لیے، حج کے لیے جو بھی لوگ آتے تھے ان کے کھانے کا پینے کا انتظام کرتا تھا. اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے خدمت خلق کے لیے لگا دیا، لوگوں کی خدمت کے لیے لگا دی. کیا اسے کچھ فائدہ پہنچے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، اس نے زندگی میں کبھی توحید پر نہیں آیا، اس کی موت توحید پہ نہیں ہوئی ہے، شرک پہ مرا ہے. اس لیے جو ہے اس کی جتنے بھی اس نے خرچ کیا ہے، جتنی بھی محنتیں کی ہیں، کیا ہے؟ سب بیکار ہے. اللہ، کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام اس کا؟ ابن جدعان. اس کا نام ابن جدعان کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی نیکی برباد ہوئی کس وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے. حالانکہ اس نے اتنی خدمت کی کہ اس کا نام ہی مشہور تھا، کوئی اس کے پاس جاتا تو خالی ہاتھ ہی نہیں لوٹتا تھا. اتنی تفصیل سے آپ سمجھیے شرک کسے کہتے ہیں. مطعم بن عدی، سیرت کی کتابوں میں اس کا نام ملتا ہے، کافروں کا ایک بہت بڑا سردار. اس نے اللہ کے نبی پہ بہت بڑا احسان کیا. وہ احسان کیا ہے؟ کافروں نے دیکھا کہ یہ دین پھیلتے ہی جا رہا ہے، پھیلتے ہی جا رہا ہے. مکے میں 3 سال کے لیے سماجی بائیکاٹ کیا. یہ معمولی بات نہیں. 3 سال کے لیے سماجی بائیکاٹ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جتنے بھی مسلمان ہیں کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی ان سے جو ہے ان کے کھانا تک نہیں دے گا، ان کے سلام کا جواب تک نہیں دے گا. اللہ اکبر. پورے مسلمان جو ہے گھاٹی میں جمع ہو گئے. اس میں ابی طالب بھی جو ہے، ابو طالب بھی آ کے جمع ہو گئے. سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وہ 3 سال ایسے گزرے، بھوک سے ہم جو ہے کبھی پتے کھاتے تھے، اور ہمارا جو ہے فضلہ جو ہوتا تھا، ہم ٹوائلٹ جاتے تھے تو بکریوں کی مینگیوں کی طرح جو ہے میں ہوتا تھا. صحابہ کہتے ہیں سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ وغیرہ کہ میں چل رہا تھا اس دنوں میں، کچھ میرے پیر کو ٹھنڈا لگا،
اتنی بھوک تھی مجھے، اٹھا کے کھا لیا، مجھے آج تک نہیں معلوم کیا کھایا ہے۔ اللہ، کس وجہ سے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے 3 سال تک مسلمانوں کو جو ہے شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا۔ 3 سال ہو گئے، صحابہ کہتے ہیں کہ پانی کے گھونٹ کے لیے ترس گئے ہم۔ تو یہ کافروں کا ایک سردار تھا مطعم بن عدی، وہ اٹھا کعبۃ اللہ میں گیا اور اس میں جو ہے جو قوانین لکھ کے لگائے گئے تھے اس کو لیا اور پھاڑ کے پھینک دیا، کہا کہ تم انسان ہو، وہ بھی ایک انسان ہے، ان کا عقیدہ الگ ہو صحیح، لیکن وہ ہمارے خاندان کے، ہمارے بستی کے، ان کے ساتھ ایسا ظلم کرنا صحیح نہیں ہے، کافر ہے۔ لیکن احسان کیا کیا؟ یہ جو ہے رولز کو توڑ کے چھٹ دیا چند آدمیوں کے ساتھ جا کے۔ تو اس کے احسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا۔ جب بدر کے قیدی 70 قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے، کافر، بڑے بڑے کافر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک جملہ ارشاد فرمایا، لو كان المطعم ابن العدي حيا ثم كلمني من هؤلاء النتنا لاعتقتهم له، کہا کہ آج اے میرے صحابہ کان کھول کے سن لو، مطعم بن عدی آج بھی زندہ ہوتا، اگر یہ 70 قیدیوں کے حق میں خالی سفارش کا ایک جملہ بول دیتا، محمد میری جانب سے چھوڑ دو، 70 کو بھی میں جو ہے ایسے ہی آزاد کر دیتا۔ اس نے میری زندگی میں ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو لیکن اس کی موت کس پہ ہوئی؟ کفر پہ ہوئی۔ کچھ فائدہ ہے اس کو مسلمانوں کی مدد کرنے کا؟ کچھ فائدہ نہیں۔ آپ نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھیے، نوح علیہ السلام کتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر، اپنے بیٹے کو بچا پائے؟ نہیں بچا پائے۔ بیٹا، سگا بیٹا، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آنے ہی والا تھا تو نوح علیہ السلام نے کہا قال سآوی، کہا کہ ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، بیٹے سواری میں آ جاؤ نا۔ بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا تمہیں معلوم ہے وہ پہاڑ کتنا بڑا ہے، آج تک وہاں پانی نہیں آیا، میں وہاں جا کے رک جاؤں گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، قرآن کہتا ہے کہ یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ پانی آیا، لوٹ جو ہے بیٹے کو لے کے چلے گئے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً جو ہے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگے، ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، کہا کہ پروردگارا میرا بیٹا میرے خاندان میں سے تو نے وعدہ کیا ہے، میرے خاندان والوں کو تو بچائے گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انه ليس من اهلي، اے نوح وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، تمہارے نطفے سے پیدا ہوا تمہارا بیٹا ہے، لیکن وہ تمہارا بیٹا بیٹا کہلانے کا مستحق نہیں، کیونکہ تم توحید کے علمبردار ہو، وہ شرک کا علمبردار ہے۔ اور اس کے بعد کیسے جملے سننے پڑے نوح علیہ السلام کو کہ اگر تم ایسا کریں گے تو نادانوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کی۔ آپ نے قرآن میں 10 جگہوں پر لوط علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے، وہاں پر باقاعدہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو جو ہے عذاب گھیر لیا۔ کیوں؟ سب سے بڑا گناہ ان کے پاس شرک موجود تھا۔ سب سے بڑی بات، آپ قرآن و حدیث پڑھیے، آج کا مضمون صرف شرک پہ ہوگا۔ آج ہم شرک پہ بات کریں گے، شرک کی جو ہے قباحت کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھو۔ ابراہیم علیہ السلام، حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، پورے میدان محشر میں اللہ سے کہیں گے کہ پروردگارا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ تو میرے سامنے میرے باپ کو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم پیر کے نیچے دیکھو، سب نیچے دیکھتے ہیں تو ایک کیچڑ ہوگا، گندا کیچڑ، جس میں جانور کی شکل میں ان کے باپ کو جو ہے اس کیچڑ میں اندر ڈالا جائے گا، اور وہیں سے ان کے سامنے سے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کہا جائے گا کہ ابراہیم مشرکوں کے لیے ہی فیصلہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور آپ کے جو ہے باپ آزر کو بھی جو ہے اللہ نے شرک کی وجہ سے جنت نصیب نہیں کیا۔ توحید کی اہمیت کو سمجھیے، شرک کی قباحت کو اپنے دل میں لائیے، کتنی بڑی بری بات ہے شرک۔ سب سے بڑے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کل آپ نے سن لیا، وفات ہوئی زمانے جاہلیت کے عقیدے پر،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً استغفار کر لیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت نازل فرمائی ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى. کہا کہ کسی پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے سفارش کرے اگرچہ کہ وہ کتنا ہی قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو. شرک ہے, شرک پہ مرا ہے تو اس کی کوئی جو ہے آخرت میں نجات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تو اتنا کیا ہے کہ ابو طالب کو جہنم میں کیا عذاب ملے گا؟ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. اور حدیث میں آتا یغلی دماغہ کغلی المرجل, دماغ ایسا کھولے گا جیسے جو ہے ہانڈی میں دال پکتی ہے. اللہ اکبر. وہ گمان کریں گے کہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب مجھے ہو رہا ہے, حالانکہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب انہیں دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کس وجہ سے؟ شرک اگر زندگی میں آیا, ہماری زندگی کے بڑے بڑے گناہ, ہماری زندگی کے بڑے بڑے نیکیاں جو ہے برباد ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے, اسی سند پہ ہم جو ہے بات نہیں کرتے, لیکن بات صحیح ہے. ایک آدمی جا رہا تھا, بعض لوگوں نے اسے پکڑا, کہا کہ غیر اللہ کے نام پہ کچھ جانور کو ذبح کرو. غیر اللہ کے نام پہ ذبح کر سکتے ہیں؟ جانور کو ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ کا پاور اتنا ہے, آپ بڑے سے بڑے جانور کو بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کریں گے تو حلال ہے؟ حلال نہیں ہے, ناجائز ہے. وہ پورا کا پورا گوشت ضائع ہے, پھینک دینا چاہیے اس کو. بسم اللہ اگر پڑھیں گے, لفظ بسم اللہ سے پورا جانور کا گوشت تمہارے لیے حلال. اگر لفظ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پورے کا پورا جو ہے حرام ہے. کسی ولی کے نام پہ ذبح کر سکتے ہیں؟ کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کر سکتے ہیں؟ نہیں, صرف ایک اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے. تو اس سے کہا گیا جانور نہیں ہے تو مکھی کو تو مار دو غیر اللہ کے نام پہ. وہ بولا کہ آپ کوئی سی بڑی بات ہے, پکڑ کے جو ہے اس مکھی کو مار دی غیر اللہ کے نام پہ. لوگ اس کو راستہ چھوڑ دیے, چلا گئے. پھر ایک آیا توحید والا, کہا کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرو, نہیں کرے. کہا کہ کم از کم مکھی کو تو مار دو. مکھی کیا کوئی اور چیز میں کر ہی نہیں سکتا اللہ کے نام پہ. جو بھی ذبح کروں گا اللہ کے نام پہ کروں گا, غیر اللہ کے نام پہ کچھ نہیں کروں گا. لوگوں نے اسے قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا شخص مکھی مار کے کیا کیا؟ مکھی مار کے جہنم میں چلا گیا, دوسرا مکھی نہیں مارنے کی وجہ سے جنت میں چلا گیا. اللہ اکبر. توحید کی اہمیت کو سمجھو اے اہل توحید کے علم بردارو. توحید یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو ملی ہے. اس کو جو ہے غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے ان بندوں تک پہنچاؤ جسے توحید نہیں پہنچی. میری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, میں تفصیل سے اس لیے بات بتاتا ہوں. ایک عورت یہ خاندان ہے, اپنی آنے والی نسلوں کو, اپنے بچوں کو توحید کھلا کے پلا دیجیے. زندگی میں شرک کی طرف کبھی جانا ہی نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ. کیا کہا؟ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. کیسے الفاظ ہیں؟ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو, اگرچہ کہ تمہیں قتل کر کے تمہاری باڈی کے ٹکڑے 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 بھی کر دیے جائے تب بھی شرک نہ کرو. اگر اس راستے میں تمہیں جلا دیا جائے, جلا کے راکھ بھی بنا دیا جائے, تب بھی تمہیں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان توحید پہ مرتا ہے اسے ضرور ایک نہ ایک دن کیا ملنے والی ہے؟ جنت ملنے والی. جو شرک کے ساتھ مرتا ہے اس کے لیے تو آخرت میں نجات ہی نہیں ہے. تو بات سمجھنے کی ہے, شرک کتنا بڑا جو ہے جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے جو آج ہمارے خاندانوں میں گھس گیا ہے. اللہ اکبر. کیا دور کی بات کریں, اپنے قریبی خاندانوں میں دیکھیے یہ مزار پرستی کا فتنہ کیسا پھیلا ہوا ہے. کتنے لوگ ہیں ولیوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں, کتنے ماں باپ ایسے ہیں پیر پڑنا بولتے ہیں. بہت ہیں ایسے, ہم نے بہت سنا ہے. ایک عورت اپنے بہو کو گھر سے باہر کر دیتی ہے,
اس لیے کہ وہ میرے پیر نہیں پڑتی ہے. اللہ اکبر. ایسے زمانے جاہلیت میں گزر رہے ہیں زندگی. پیر پڑھانے کا نعوذ باللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں سفر پہ نکل گیا, قیصر و کسریٰ بڑے بڑے بادشاہ کو لوگ جا کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے طے کر لیا میں سب سے پہلا کام جب جاؤں گا تو سب سے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کروں گا, کیونکہ یہ لوگ جو ہے حقیقت میں بادشاہ نہیں ہیں, یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, یہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. اور سفر سے آ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا والے قیصر و کسریٰ جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اللہ کا حق ہے. اگر سجدہ اس دنیا میں میں کرنے کا کسی کو حکم دیتا, کس کو دیتا؟ بیوی کو دیتا, بیوی کو حکم دیتا تاکہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے, لیکن یہ بھی جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. ہوتا تو دیتا لیکن یہ بھی جائز نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ شوہر کے سامنے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں. کیا مطلب ہے؟ عورت کے لیے ایسا بتا گیا کہ وہ اپنی شوہر کی اتنی اطاعت و فرما برداری کرے. شوہر کے لیے بھی حکم دیا گیا, اس کا جو ہے نان و نفقہ, اس کا جو ہے جہاں تک ہو سکے اس کی سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیا گیا. تو اس طریقے سے سجدہ اللہ کے نبی کو جائز نہیں ہے, کسی غیر اللہ کو جائز ہے, کسی پتھر کے سامنے جائز ہے, کسی مزار کے سامنے جائز ہے, کس کے سامنے بھی جائز ہی نہیں ہے. ارے ہمارا اسلام تو یہاں تک کہتا ہے سلام کرتے ہوئے کوئی آدمی سے جھکتا ہے تو شریعت نے کہا کہ وہ بھی حرام ہے. سلام کرتے ہوئے تو جھکتے نا, بہت سارے لوگ جھکتے ہیں, اور نیا سلام بھی نکلا ہے. سلام کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کیا معلوم نہیں سینے میں درد ہے, کیا پتہ نہیں جی. دل کی محبت سے شریعت نے کہا زبان سے بولے تو یہی محبت ہے, لیکن آج ایسا بتانا چاہتے ہیں کہ میں دل سے محبت کرتا ہوں, اور جھکتے ہیں. جائز ہے؟ اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سلام کرتے ہوئے کیا ہم کسی کے سامنے جھک جائیں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ کوئی آئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جائے, جائز ہے. وہ دنیا کا کتنا بڑا بھی انسان کیوں نہ ہو, شریعت نے کہا کہ اٹھنے کا حق اللہ کے لیے, سجدے کا حق اللہ کے لیے, رکوع کا حق اللہ کے لیے, دنیا کے لیے نہیں ہے. کسی مزار پہ, کسی ولی پہ, کسی بزرگ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. آج ہمارے کتنی خواتین ہیں, اللہ اللہ, کتنی ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, کتنے نعوذ باللہ عقیدہ بگڑا ہوا ہے. کسی کے بارے میں ہم نے سنا کعبۃ اللہ میں کھڑا ہوا ہے, کہاں؟ حرم میں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑا ہوا ہے, فون کر کے کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں, اجمیر کی درگاہ پہ آپ ہیں نا, وہاں تھوڑا خواجہ سے کہہ دیجئے میں شفا مل جائے مجھے. نعوذ باللہ. کہاں کھڑا ہے؟ ظالم, کتنا بڑا ظالم ہے. اللہ کے مقدس گھر میں کھڑا ہوا ہے, حرم میں کھڑ کے وہاں اللہ سے مانگنے کی بجائے یہاں سے کال کر کے کہتا ہے کہ تمہیں اجمیر میں ہے نا, ذرا دعا کر دو, بولو مجھے شفا یہاں مل جائے. نعوذ باللہ. بتوں سے تجھ کو امیدیں, بتوں سے تجھ کو امیدیں. علامہ اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی. مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اسی کا تو نام کافری ہے. بتوں سے امیدیں, مزاروں سے امیدیں, ولیوں سے امیدیں, اسی کا تو نام کافر ہے. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ کروڑوں نمازیں پڑھ لو, سجدے کر لو, دل میں بت پرستی ہے, شرک ہے, تو قبول ہے عبادت؟ ظاہر برباد ہے. آج دیکھیے یہ اہل حدیث کے لوگ, ماننے والے لوگ بزرگوں کی عزت نہیں کرتے. بھائیوں, ولیوں کا نام لیے تو کراہت سے بات کرتے ہیں. نعوذ باللہ. ہمیں تو حکم دیا گیا ہے بڑوں کا احترام کریں, بزرگوں کی صحبت کو اپنائیں, ان کی جو ہے ان کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ ہم کہتے ہیں, صحابہ پہ رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں, ہم زیادہ احترام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ غلو نہیں ہونا, محبت جو ہے عبادت نہیں بن جانا. نوح علیہ السلام کی قوم شرک کیسا آیا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 نسلیں چلی.
کتنی نسلیں؟ 10 نسلیں. شرک تھا؟ شرک نہیں تھا، وہاں تک شرک نہیں. اب نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا. کون بتائیں گے کیسا آیا؟ ایک بڑا چور راستے سے آیا. وہی چور راستہ آج بھی جو ہے لوگوں میں آ رہا ہے. جی بارک اللہ فیکم. اور کوئی بولیں گے؟ بولیے جاوید بھائی. جی بارک اللہ فیکم. شیطان کیا دماغ میں ڈالا مانو. کتنے نیک آدمی تھے وفات پا گئے. کتنے نیک آدمی تھے اب انہوں چلے گئے. کتنا ہی اچھا ہوتا ان کا ایک ہمیں فوٹو بنا کو رکھتے نہیں، وہ بھی رکھنا جائز نہیں. اسٹیچو بنا دو. بنانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی عبادت نہیں کرنا. شیطان بولا، کیا بولا؟ عبادت نہیں کرنا. ان کو دیکھے تو اللہ یاد آ جانا. اچھا یہ نیت کیسی ڈالا ہے پہلے. ان کو دیکھتے کیا ہونا؟ اور یہ کتنے نیک تھے ہمارے بزرگ. ان کو دیکھتے کیا ہو جانا؟ اللہ یاد آ جانا. اس کے لیے کیا کیا؟ وہ بنانے کا حکم دیا. جب وہ باقاعدہ کام بن گیا، اسٹیچو بنا دیے، سب کچھ ہو گیا. اب اس زمانے کے لوگ جاتے تھے بس ان کے پاس سے گزر جاتے تھے. لیکن ان کی بعد کی نسلوں کو دل میں کیا بات ڈال دیا؟ تمہارے باپ دادا وہاں جا کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ ڈائریکٹ ان سے مانگتے تھے. وہ تمہیں معلوم نہیں. بزرگوں سے مانگے تو ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں. ایسا ان کے دل میں ڈال دیا. اب وہ جا کے اللہ کو چھوڑ کے ان کے ساتھ جو ہے ان کے سامنے مانگنے لگے. اب وہ شرک پھیل گیا. وہ شرک پھیلتے پھیلتے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دیا. ویسا ہی اب چلتا ہے. بزرگ ہیں مزار میں، ہم کیا بھی نہیں کرتے، بس جاتے ہیں. تم جا رہے ہو، تمہاری آنے والی اولاد کیا کرے گی؟ اسے مانگے گی اس سے. اب دیکھو کتنی عورتیں ایسی ہیں نعوذ باللہ. کیا بیماری آ گئی؟ سیدھا مزار میں ہے. کوئی پریشانی، کاروبار میں ترقی چاہیے کیا بھائی؟ فلاں جگہ جائیے، فلاں جگہ پہ جا کے چادر چڑھا دیجئے، تمہاری زندگی کی ساری مصیبتیں دور. آپ کو پتہ ہے دور بھی ہو جاتا ہے ایسا. آپ کو پتہ ہے دور بھی ہو جاتا ہے ایسا. اللہ جو گمراہی کو چاہتا ہے اسے اور گمراہ کر دیتا. قرآن پڑھا نہیں، حدیث کی طرف نہیں آیا، اس کا دل پورا گمراہی کی طرف ہے. اولادش نہیں ہو رہی، ارے فلاں مزار پہ جاؤ، جا کے آ گئے دوسرے سال بچہ ہو گیا. دیکھو بابا کی کتنی بڑی کرامت ہے. نعوذ باللہ. اللہ اس کے مقدر میں وہ وقت میں لکھا تھا. ان جلد بازی کرتے ہوئے جو ہے شرک کی طرف مائل ہو گئے. تو جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. تو شرک ہمارے معاشرے میں بہت پھیلا ہوا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. کتنے لوگ ایسے ہیں سورہ یوسف میں آیت کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرک ہیں. کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے بھی مشرک ہیں. یہی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی ولیوں کو مانگتے ہیں. پریشانی آئی ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں ذرا پریشانی ہے، ذرا پریشانی کو دور فرمائیے. کوئی مزار پہ جاتا ہے، کوئی ولی کے پاس جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس، آخری لمحات چل رہے تھے، کچھ بول رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ کچھ بول رہے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کان لے کے گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے تھے؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے انبیاء کے مرنے کے بعد انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. اللہ اکبر. میں میری امت کو منع کرتا ہوں میری قبر کو جو ہے سجدہ بنانے سے میں منع کرتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے آپ کی دعا قبول کی. آج بھی کوئی وہاں جا کے کچھ کوشش بھی کرتا ہے پیچھے سے مار پڑتا ہے اسے. اللہ نے حفاظت فرمائی. تو اس طریقے سے جو ہے اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. ہمیں تعلیم دی گئی نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، لیکن نیک لوگوں کی صحبت میں غلو کرنے سے منع کیا گیا. غلو کا مطلب محبت، ان کا ایسا احترام نہیں کرنا کہ جو ہے شریعت جس کی منع کرتی ہے. ایک شرک کا چور دروازوں میں سے ایک چور دروازہ بزرگوں کے نام پہ جو ہے
ان کے سامنے جو ہے سجدے کرنا، ان کے سامنے جھکنا، غیر شرعی کام کرنا۔ آثار پرستی دوسرا، ہمارے خاندانوں میں دیکھو کسی درخت کو متبرک سمجھنا، بھئی بہت مبارک درخت ہے یہ، کسی جھنڈے کو متبرک سمجھنا، کسی پتھر کو متبرک سمجھنا، سمجھ میں آتی بات؟ جھنڈے کو، کسی بنڈے کو، کسی کو متبرک سمجھ کے جو ہے غیر مسلم جیسے جا کے بت کے سامنے کھڑ کے جو کام کرتے ہیں وہ سب کچھ وہاں کے سامنے جا کے کفل ڈالتا ہے، کوئی دھاگا باندھتا ہے، وہ دھاگا باندھنے سے ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، کفل جا کے ڈال کے آ جاتے ہیں، کوئی میک ٹھوک کے آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری بہت مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، کہ اتنی خواتین ہیں، جا کے دیکھیے کتنے مرد حضرات ہیں، یہی کاموں کا چلتا ہے۔ شریعت میں کوئی چیز متبرک نہیں ہوتی سوائے حرمین شریفین کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے متبرک قرار دیا۔ کوئی جھنڈا نہیں، کوئی بنڈا نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی متبرک نہیں ہے۔ کان کھول کے سن لیجیے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، جتنا بھی سنے نا پھر بولنا، بولیں گے انشاءاللہ، لین سے جیسے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بولنے کا آیا ہوں۔ شرک کی قباحت کیا ہے، پیغمبر بھی جو ہے بچا نہیں سکتے، ہاں آپ مزاروں کا شرک کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ بولیں گے، سوال کریں گے تو۔ ہاں آثار پرستی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، بعض لوگ ایمان لا کے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا صحابی بن گئے، ابھی ایمان لا کے ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، جا رہے تھے، ایک درخت دکھا، وہاں مشرکین کیا کرتے تھے، اپنی تلوار لٹکاتے تھے، اس درخت کا نام ہے ذات انوات۔ کیا ہے؟ ذات انوات، وہ درخت کا نام۔ مشرکین برکت حاصل کرنے کے واسطے تلوار لٹکاتے تھے۔ اب جو ہے صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، تو بعض لوگ ابھی اسلام قبول کر کے 8 دن بھی نہیں ہوا، پرانے خیالات تو ابھی باقی رہتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، کہا کہ اللہ کے نبی یہ مشرکوں کا ایسا درخت ہے نہیں، ہمارا بھی کیا تو ایک بنا دیجئے، ہمیں وہاں جا کو تبرک حاصل کریں گے، برکت حاصل کریں گے، جیسے مشرکین کا ذات انوات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم نے وہی بات فرمائی، تم نے وہی بات ارشاد فرمائی جو کہ آج سے صدیوں پہلے کس نے کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جا رہے تھے، فرق کیا ہے معلوم؟ یہ ایمان لا کے کتنے دن ہوا؟ 8 دن میں نہیں ہوا تھا۔ کون؟ یہ جو ابھی بات کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایمان لا کے بہت سال ہو گئے تھے، ان لوگوں کی ابھی تربیت ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ لوگوں نے کیا کہا؟ جا رہے تھے، لوگ بت کو سامنے رکھ کے پوجا کر رہے ہیں، تو کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ کتنا ہی اچھا ہوگا، کب تک ایک اللہ کی عبادت کریں گے، کب تک ایک اللہ کی عبادت کریں گے؟ ان لوگوں کو دیکھو، کوئی پتھر کی بات کر رہا ہے، کوئی درخت کی بات کر رہا ہے، ہمارا بھی کوئی دوسرا اللہ بنا دیجیے نا، نعوذ باللہ، ہمارا بھی کوئی خدا بنا دیجیے نا، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ بڑی جو ہے سرکش قوم تھی بنی اسرائیل، بہت سرکش قوم تھی۔ کیا بات پوچھ رہی ہے اور کتنے سالوں بعد پوچھ رہی ہے، ایک اللہ کی بات کب کر رہا موسیٰ، کوئی اور بھی جو ہے ہمیں خدا بنا دیجیے، ان کی بات کریں گے، نعوذ باللہ۔ کہا کہ تم نے ویسے ہی بات کہی ہے، تو کوئی درخت، کوئی جھنڈا، کوئی پتھر متبرک ہوتا ہے؟ کوئی نہیں، اس کے سامنے جا کے احترام سے کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کو پڑھیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پہ آئے تو پہلے بہت سارے کام کیے، ان میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پہ آئے تو بیعت الرضوان جہاں ہوئی، کوئی جانتے ہیں بیعت الرضوان؟ بیعت الرضوان کوئی جانتے ہیں؟ بولیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے عمرہ کرنے کی نیت سے، وہاں رک کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہاں بھیجا؟ مکے کو بھیجا، جا کے اجازت لو، ہم جو ہے عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔
جب عثمان رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو فوراً ایک نیوز آئی، غلط نیوز. کیا آئی؟ کہ جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا. اب دیکھیے جو سفیر کو قتل کرتا ہے بہت بڑا گناہ ہے. سفیر معلوم کسی کو آپ اپنی جانب سے بھیجیں، کوئی بادشاہ کسی کو بھیجتا ہے، اس کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. اب جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد غصے میں آ گئے. کہا کہ سارے صحابہ کو بلایا. سارے صحابہ ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے. ادھر دیکھو بھائی، سارے صحابہ کہاں جمع ہو گئے؟ اس درخت کے نیچے جمع ہو گئے، اور سب نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. کہا کہ اے اللہ کے نبی، عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے کے رہیں گے تبھی جا کے ہم لوٹیں گے، اس سے پہلے نہیں جائیں گے. اللہ نے آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم. کہا کہ اے نبی، اس درخت کے نیچے جتنے صحابہ نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، اعلان کر دیجئے وہ سب کے سب جنتی ہیں. سبحان اللہ. اسے کیا بولتے ہیں؟ بیعت الرضوان. جس درخت کے نیچے ہوئی اسے بیعت الرضوان، وہ درخت کے نیچے ہوئی تھی، اسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے. تو وہ درخت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں پتہ چلا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا، جھوٹی نیوز تھی. وہ بات سمجھ میں آئی تو بات جو ہے ختم ہو گئی. لیکن جو وعدہ کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیعت کیے تھے، ان کے ایمان کو اللہ نے جانچ لیا. یہ پکے صادق الایمان ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہوا. وہ زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ مکے سے مدینہ جاتے یا مدینہ سے مکہ آتے تو درمیان میں وہ راستہ پڑتا تھا حدیبیہ کا، وہاں اپنی سواری کو رکا کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا آرڈر یہی دیا، وہ بیعت الرضوان جہاں ہوئی اس درخت کو جڑ سے نکال کے پھینک دو. کیا کہا؟ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو. آج کی نسلیں اس کے سامنے سے گزرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں، آئندہ آنے والی نسلیں اس درخت کی پوجا شروع کر لیں گی. اللہ اکبر. بہت دور اندیش تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جس کے مشوروں کے مطابق قرآن مجید میں کئی آیتیں نازل ہوئیں. بہت دور اندیش تھے. تو اس طریقے سے جو ہے اس درخت کو اگر متبرک ہوتا تو اکھاڑتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکھاڑنے کا حکم دیتے، جڑ سے نکالنے کا حکم دیتے. اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شرک کا اندیشہ تھا تو نکال دیا. بزرگوں کی محبت کی وجہ سے شرک کرنا یا آثار پرستی میں آپ کو شرک کرنا جائز ہے؟ نہیں ہے. تیسرا، شرک کا چور دروازہ جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ کیا ہے؟ ستاروں میں تاثیر کا ماننا. بخار آئی تو آج بھی سنیں گے بوڑھی لوگ بولتے ہیں تیرا ستارہ کمزور چل رہا ہے بیٹے، صحت اچھی ہے، بھاگ رہا ہے، کھیل رہا ہے، تمہارا ستارہ بہت اچھا چل رہا ہے، کاروبار بہت اچھا ترقی کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ تمہارا جو ہے ستارہ بہت اچھا مضبوط ہے. کاروبار میں لاس آیا، کہتے ہیں تمہارا ستارہ جو ہے بہت کمزور ہے. نعوذ باللہ. ستاروں میں تاثیر کا ماننا یہ کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے؟ آپ تلاش کیجیے. ستاروں میں تاثیر کا ماننا یہ تو صحیح شرک ہے میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے، وہی نا بولا نا پرانے جو خیالات ہیں جلدی لوگوں سے نکلتے نہیں. بعض صحابہ سوئے، رات میں بارش ہوئی. کیا ہوئی؟ رات میں بارش ہوئی. تو بعض صحابہ نے کہا مطرنا بنوع کذا و نوع کذا، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے آج بارش ہوئی ہے. بعض صحابہ نے کہا مطرنا بفضل اللہ تعالی، کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے. صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے بعض لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہوئے صبح کی ہے، اور بعض لوگ جو اللہ پہ ایمان لایا ہے. جن لوگوں نے یہ کہا فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے. مطلب یہ ہے یہ ستاروں میں تاثیر کا ماننا یہ شرک ہے. توبہ کرنے کا حکم دیا. تو اس طریقے سے دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے کس کی وجہ سے، کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف.
بارش ہونا، بیمار ہونا، صحت ملنا، تمہیں جو ہے اللہ کی جانب سے جو ہے تمہارے کاروبار میں برکت آنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ دنیا میں تمہیں ذرا برابر بھی نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ذرا برابر بھی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے۔ کائنات میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اللہ اگر نہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ دنیا والے مل کے کس کو مارنا چاہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو مارنا چاہے، مار سکے؟ اللہ نے بچا لیا۔ کتنے لوگ ابو جہل کو بچانا چاہا، بچا سکے؟ بدترین موت مرا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، انسانوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آثار پرستی کتنے ہوئے؟ بزرگوں کی محبت میں غلو کرے، ان کی عبادت کرے، سجدہ کرے تو یہ شرک ہے۔ اور آثار پرستی، کسی درخت کو، کسی جھنڈے کو متبرک سمجھنا۔ تیسرا جی ستاروں کا کھیل بہت چلتا ہے آج، ستاروں میں تاثیر کا ماننا۔ چوتھا شرک کا جو دروازہ ہمارے معاشرے میں آیا ہوا ہے وہ ہے تعویذ گنڈوں کا فتنہ۔ تعویذ گنڈے آپ جانتے ہیں؟ آج دیکھیے ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں تعویذ، کسی کی کمر میں تعویذ، کسی کے پیر میں تعویذ، گاڑی میں لال دھاگا، گھر میں پیلا دھاگا۔ آج دھاگوں میں، کپڑوں ہی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی میں جو ہے برکت رکھی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب دیکھیے تعویذ عموماً 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے جس میں کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس میں شرک چھپا رہتا ہے، یہ تعویذ پہن سکتے ہیں؟ ناجائز۔ اسی طریقے سے بعض لوگ قرآن لکھ کے دیتے ہیں، یہ بھی پہننا جائز ہے؟ نہیں ہے۔ اس کو بھی گلے میں لٹکانا جائز ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس میں شرکیہ جملے رہتے ہیں، یا قرآن بھی لکھا ہوا ہے تو پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہننا۔ دوسری بات، بعض تعویذ ہے دھاگوں کی شکل میں، فلاں اجمیر سے لایا ہوا دھاگا، فلاں درگاہ سے لایا ہوا دھاگا، وہ پہنتے پیر میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ پہننا جائز ہے؟ کالا پیلا لال دھاگا جائز نہیں، شرک ہے۔ اسی طریقے سے ایک تعویذ کی ایک شکل ہے، پتھر منکے ہیں، کوئی انگٹھی پہنا ہوا ہے، فلاں جگہ سے لائی ہوئی انگٹھی ہے، پہنیں گے تو گھر میں برکت آئے گی، پہنیں گے تو بیماری نہیں آئے گی۔ اس طریقے سے عقیدے کے ساتھ جو ہے پہنا جاتا ہے۔ آپ پتھروں کے بارے میں ہمیں عقیدہ کیا دیا ہے؟ کوئی پتھر ایسا ہے فائدہ والا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسے لوگ آئیں گے، اسی لیے حج کا موسم ہے، پوری پبلک حج کر رہی ہے، سب کو کھڑا کیا، حجر اسود کی طرف جو ہے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کہا کہ واللہ انی لأعلم انک حجر۔ حجر اسود کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بوسہ دیے تو پورے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ابھی وہ جنت سے اتارا گیا پتھر ہے، اس کے فائدے ابھی کیا ہے اس کے بارے میں؟ پتھر وہ ایک دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، گناہوں کی چوسنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ اور وہ کہاں تمہیں کر کو دیکھیے کیا؟ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو بات بولے پانی میں نہیں ڈوبتا بول کے، وہ کسی حدیث میں تو میں نے نہیں پڑھا ہے۔ آپ حدیث میں پڑھیں کیا؟ ہاں حدیث میں نہیں پڑھے ہیں تو جو ہے ایسا اس کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہے، کیونکہ اسے کاڑ کو کوئی ڈبایش نہیں نا۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں اللہ اسے کل 2 آنکھیں دیں گے، اسے زبان ہوگی، کون کون وہاں آئے سب وہ اللہ کو بتائے گا۔ اس کے بارے میں کیا ہمیں عقیدہ دیا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا واللہ انی لأعلم انک حجر،
لا تضر ولا تنفع فلولا انی رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقبلك ما قبلتك. کہا کہ اے حجر، کہا کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر کسی کو فائدہ پہنچانے کی، نقصان پہنچانے کی طاقت ہے ہی نہیں ہے. اگر میرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے تجھے نہیں دیکھتا، تیرا بوسہ ہی نہیں لیتا. اب بوسہ کیوں لے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرے حبیب نے بوسہ دیا ہے. میں بوسہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ تیرے اندر کوئی نفع نقصان کا کرنے کا جو ہے کوئی طاقت ہے، بس تو ایک پتھر ہے. اللہ اکبر. حجر اسود کے بارے میں یہ عقیدہ، اب گھروں میں جو پتھر چھپائے ہیں، جو مٹی لا کے چھپائے ہیں، ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ سوچیے تو صحیح. کوئی چیز جو ہے اس طریقے کی فائدہ نہیں دیتی ہے، بس جو ہوتا ہے دنیا میں اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. کتنے ہوئے؟ شرک کے چور دروازے، گناہ کو برباد کرنے کے چور دروازے، وہ پڑھیں گے ابھی. شرک کے چور دروازے، ایک بزرگ لوگوں کی محبت میں غلو، دوسرا نہیں آتی آثار پرستی، مطلب کسی چیز کو متبرک سمجھنا. تیسرا ستاروں میں تاثیر کا سمجھنا. چوتھا تعویذ گنڈوں کا فتنہ. یہ چار ہیں، اور بھی بہت سارے چور راستے ہیں. کسی کو معلوم ہے؟ آپ زیادہ جانتے ہیں نا، خاندانوں میں جو ہے بہت کچھ ہوتا ہے، شرک وغیرہ. بولیے. 11ویں کرنا. بدعات کے بارے میں بات کریں گے ہم، بدعات و خرافات کے بارے میں. ایک ہے نحوست کا عقیدہ. نحوست کا عقیدہ اچھے گھروں میں ہے. جیسے ہم نے آپ کے سامنے بہت بار بتایا کہ کسی دن کو جو ہے برکت والا سمجھنا، کسی دن کو، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا. یہ مہینہ منحوس میں نا بھائی، اس میں شادی نہیں کریں گے ہمیں. نعوذ باللہ. شوال کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کریں گے. فلاں دن منحوس میں، یہ دن کیا بھی کام نہیں ہوئیں گا، یہ دن کیا بھی نہ کوئی دوسرا کام. ہمارے گھروں میں عقیدہ، کیا کام بھی کرنا ہے فلاں عامل سے پوچھنا، یہ ہمارے لیے سوٹیبل ہے کیا؟ عقیدہ صحیح ہے. انسانوں کے بارے میں نحوست کا عقیدہ. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر کچھ جانور پکار دیا، الو وغیرہ، یہ آج کیا تو ہونے والا ہے گھر میں. جیسے میں نے کہا کوئی بلی کراس کر گئی، کالی بلی چلے گئے، بھائی آج سفر نہیں ہوگا، آج جاؤں گا اس نے کتنا بھی نقصان ہو جائے، میری جان رہے تو نہ میں کماؤں گا، میں چلے گیا تو یہ سوچ کے جو ہے سفر سے پیچھے ہٹ جاتے. ایسا کچھ ہے؟ کچھ نہیں. اسلام یہ نحوست کا عقیدہ. اچھے عقیدہ رہیں گا لیکن زبان سے نکل جاتا ہے. کس کی صورت دیکھا کہ آج صبح میں کیا بھی کاروبار ہوتا نہیں، یہ نحوست ہے. نعوذ باللہ. ایک مومن اور صحیح العقیدہ والی زبان سے ایسی بات نکلتی، کچھ بھی وہ کیا سمجھتا ہے میرے اللہ کی طرف سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بار فرمایا، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. بدفعلی لینا، نحوست کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. تو آپ نے آج کے درس میں معلوم کیا شرک کتنا بڑا گناہ ہے، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے چور دروازے ہیں جو ہمارے خاندانوں میں آئے ہیں. سب سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے خاندان کو بچاؤ، اور اپنے آنے والے نسل کی ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرو. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ، میں اپنی بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ، میری خواہش ہے کہ میرے اولاد کو، میرے بیوی کو جو ہے شرک سے تو بچا لے. یہ دعا کبھی کریں ہمیں، یہ دعا اپنی دعا میں شامل کر لینا ہے. اے اللہ، میری آنے والی نسلوں میں اے اللہ توحید کو ڈال دے، میری آنے والی نسلوں میں شرک بھٹکے سے بھی نہیں آنا. یہ دعا کیجیے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا مفسرین کہتے ہیں پیغمبر جب دعا کرتے ہیں صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں، آنے والی قیامت تک ان کی نسل کی بھی دعا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ سے ہمیں توحید مانگنا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو شرک سے بچائیں. آپ کے خاندان میں دیکھیے
آپ کے گھرانے میں دیکھیے، آپ کے محلے میں دیکھیے، اگر شرک ہے آپ کی جانب سے جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کیجیے، کیا معلوم کہ آپ کی ایک زبان سے، آپ کی ایک بات سے اس کی زندگی توحید پہ آ جائے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ شرک سے اپنے آپ کو بچائیے، اس بات کو یاد رکھیے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اس راستے میں قتل بھی کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، شرک کبھی ہم سے ہو نہیں سکتا، راکھ بھی کر دیا جائے، شرک کبھی نہیں کرنا ہے، توحید پہ قائم رہنا اور توحید پہ وفات پانا ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو گزشتہ سال بھی دعا بتایا تھا، اور اب بھی میں جو ہے آپ کے سامنے ایک دعا بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے دعا، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ کیا پیاری دعا ہے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، جانتے پوچھتے مجھ سے شرک ہو جائے، اے اللہ بھولے سے شرک ہو جائے، اس سے میں تیری پناہ، شرک سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یاد کریں گے دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، پڑھیے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھے اور اپنی زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ مزید باتیں توحید کی اہمیت ہے اور یہ کون سے کام ہیں جس سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی ہیں، انشاءاللہ تفصیل سے اگلے درس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی بولیے، شیخ کچھ بول رہے ہیں؟ ہاں ہو گیا بات ختم ہو گئی۔ جی صحیح ہے، احسنت۔ تو شیخ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے حجر اسود کو پانی میں ڈالیں گے تو نہیں ڈوبتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے۔ تو جی 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 اچھا جی 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 بارک اللہ فیکم۔ تو یہ جو بات بتائے تھے وہ سند کے ساتھ جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ جو ہے حجر اسود کو پانی میں ڈالنے سے جو ہے ڈوبتا نہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ حدیث میں موجود ہے کیا؟ یہ نہیں، کریکٹ بات ہے، کریکٹ ہے، حدیث سے کوئی اس کی فضیلت ہے کیا؟ تو یہ حدیث سے نہیں ہے، تاریخی بات ہے کہ ایک مرتبہ ایسا کرنے سے بھی جو ہے نہیں ڈوبا ہے۔ تو بہت سارے اور بھی خصوصیات ہوں گی کیونکہ وہ جنت سے لایا ہوا پتھر ہے۔ اچھا، بارک اللہ فیکم۔ تو اس طریقے کی بات ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے علاوہ، یہ پتھر کے علاوہ کوئی اور پتھر کی ایسی خصوصیت ہے نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں حجر اسود کے بارے میں جو عقیدہ دیا گیا، ہم اسے جو ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کو چوستا ہے لیکن وہ کسی انسان کو نقصان فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہیں ہے۔ تو یہ بتانا ہے کہ دنیا کے کسی پتھر میں طاقت نہیں ہے، بس نقصان پہنچانے والا، فائدہ پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کی ذات پہ ہمارا کامل بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو زندگی کے آخری سانس تک توحید پر باقی رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا آخری عشرہ جاگتے تھے، آخری پورا عشرہ جاگتے تھے۔ تاکرات جو لیلۃ القدر ہے آپ اس میں جو ہے 21 23 اس میں تلاش کر سکتے ہیں، لیکن پورا عشرہ جاگتے تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے آج بھی آپ کثرت سے اللہم انک عفو تحب العفو یہ دعا پڑھیں، اور دیگر بہت ساری دعائیں ہیں، سب پڑھنے کی کوشش کریں، وقتوں کو کوئی بھی ضائع نہ کریں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔